مثلا شیعہ ہی توہین کے حوالے سے نشانے پہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ گستاخی کرتے ہی کیوں ہیں؟ کیا ذاکرین ممبروں سے گستاخی نہیں کرتے؟ جس کے جو بس میں آتا ہے امہات المومنین کے لیے، صحابہ کرام کے لیے نہیں کہہ دیتا دھڑلے کے ساتھ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے نا تو اس کو سب کو مل کر اس کے خلاف FIR کاٹنی چاہیے. میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں. جو ایسا کرے، اگر ایک بندہ ایسا کرتا ہے تو آپ 25 کروڑ پر الزام لگائیں گے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان سے ناموس صحابہ و اہل بیت بل پاس ہونے کے بعد جو صحابہ و اہل بیت کی ناموس پر حملہ آور ہونے والے لوگ تھے، وہ چور کی داڑھی میں تنکا اور چور مچائے شور کا مصداق بنتے ہوئے اس قانون پر ہر طرح سے اعتراضات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ ان کا کوئی ایک اعتراض بھی نہ عقلی طور پر صحیح ہے اور نہ قانونی، آئینی اور شرعی اعتبار سے. در حقیقت چور کے خلاف جب قانون بنتا ہے، چور کی پکڑ کی جاتی ہے تو چور کو تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح جب گستاخوں کے خلاف قانون بنا تو گستاخوں کی تکلیف ہو رہی ہے. انہی گستاخوں میں سے ایک شخص امین شہیدی، جس نے جو شیعہ مذہب کا ایک بڑا پیشوا اور بڑا رہنما ہے، جس نے بول نیوز کے اینکر محترم جناب اویس ربانی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کے اندر بہت سارے جھوٹ بولے اور بہت ساری بکواسات کی اس ناموس صحابہ بل کے حوالے سے، انشاءاللہ العزیز ہم چند ایک کلپس میں ان تمام تر اعتراضات کا علمی اور تحقیقی جواب پیش کریں گے اور ناظرین و سامعین کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ ایک مذہب کے بڑے علامے نے کس طرح جہالت، دجل اور جھوٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے باتوں کو تروڑ مروڑ کے اور غلط پیش کیا ہے. سردست اس نے جو بات کی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے متعلق، پہلی بات تو اس نے یہ کی کہ ایک شخص اگر قانون کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے خلاف سب مل کے FIR کروائیں، گستاخی کرتا ہے تو، لیکن سب کو گستاخ نہ کہیں. تو بھئی ہم اسی FIR کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو FIR ہوگی تو اس پہ کتنی سزا ہوگی، تو FIR کے بعد سزا بھی ہونی چاہیے، تو اسی سزا کے لیے یہ قانون بنا ہے. اس سے تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص کی گستاخی، تو ایک شخص کی گستاخی کی بات کر رہے ہیں، واقعتاً ایک شخص کی گستاخی ہوتی ہے، لیکن جب دوسرا اس کی تائید اور دفاع کرتا ہے تو پھر وہ بھی گستاخ ہوتا ہے. تو پورے مذہب کو گستاخ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک شخص جب گستاخی کرتا ہے تو باقی پورا مذہب اس کی دفاع اور تائید میں کھڑا